الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل علم علماء کرام اور میرے عزیز الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں تو میں تقریباً 3 سال سے آ رہا ہوں. ہر سال کی آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے, آپ کی زیارت ہوتی ہے, اور حضرت مفتی جعفر صاحب, مولانا یونس صاحب, سید ہماری حضرات کچھ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بات کر لو, تو میں بیٹھ جاتا ہوں. حضرت مولانا نے فرمایا میں خطاب کروں گا تو خطاب تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. میں تو حقیقت یہ ہے کہ اس درجے کا آدمی نہیں ہوں جس کو کوئی خطاب اور واعظ اور بیان, بس یہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے کچھ باتیں سنی. تو حضرت شاہ میوس سننا رحمہ اللہ جہاں جاتے تھے تو باتیں بیان فرماتے تھے. کوئی لمبا واعظ ضروری نہیں ہوتا گھنٹے 2 گھنٹے کا, اور فرمایا کرتے تھے کہ نقل ارشادات مرشد می کنم, نقل ارشادات مرشد می کنم, آج مردم می کنن بوزیدنم. اور پھر اگلا شعر, اصل کی برکت لیکن کیا عجب, اصل کی برکت لیکن کیا عجب, نقل سے بھی ہو ہی فیض عدم. تو ہم تو بھائی نقالی کرتے پھرتے ہیں, جیسے بندر نقل اتارتا ہے تو جو کچھ بزرگوں سے سنا, اپنے مشائخ سے سنا, نقل کر لیتے ہیں. اللہ کا کریم ہے اور اللہ اصل فیاض حقیقی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیض ہوتا ہے جی تو وہ نقل سے بھی وہ کام لے لیتے ہیں جو اصل سے لیا جاتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مقام پر لکھتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی جو سلطنت اور حکومت کے جو وزراء اور منسٹرز ہوتے ہیں, عام منسٹر جو حکومت کے نارمل جنرل یعنی عام منسٹر سے حکومت چلانے والے, حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے خاص اسرار و رموز کی باتیں اور بہت سی ایسی خفیہ راز کی باتیں ان منسٹرز کو نہیں بتاتا جو گھر کے پرائیویٹ ایسے خصوصی خادم کو بتا دیتا ہے کہ جو ضابطے میں تو حکومت کا منسٹر اور وزیر نہیں, لیکن رابطہ, تعلق, محبت اور راحت رسانی اتنی ہے اس کے ذریعے بادشاہ کو کہ کتنی ساری راز کی باتیں اس پر کھول کر رکھ دیتا ہے, اور ان باتوں کا منسٹر اور حکومت کے وزراء کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو میرے عزیز طلباء, آپ اور ہم جس لائن کے آدمی ہیں تو میں عرض کر دوں کہ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں اللہ والے بن جاؤ, نیک بن جاؤ. یہ جو حجابات ہیں اللہ کے غیر کے, ان غیر اللہ کے حجابات کو ہٹا لو,
اللہ کے قریب آ جاؤ تو اللہ عز و جل کی صفت علیم کا فیضان جب آپ کے اور میرے قلب پر ہوگا تو پھر ایسے علوم، اسرار اور رموز اور ایسے حکم ملیں گے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری کتاب اس پر لکھ دی جس کا نام کیا ہے؟ حجت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کتاب کو پڑھاتا ہوں وہاں آزاد گڑھ میں، کچھ طلبہ خاص طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس کے مضامین جس وقت پڑھانے میں آتے ہیں اور بیان کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں تو برزخ کے مضامین ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی شاہ صاحب عالم برزخ کا معائنہ کر کے یہاں آئے اور ہم کو بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا اور نظام کائنات میں کیسے چلتا ہے جب اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو ایسے راز اور اسرار اور حکم کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ایمان والا بھی ان سب کو سن لے تو کہہ بیٹھے گا کہ واقعی یہ کائنات خود نہیں چل رہی ہے، منظم نظام کے تحت اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ تو میرے عزیز طلبا، مولوی بننا الگ ہے اور مولانا بننا اور عالم بننا اور فاضل بننا یہ الگ ہے، اور اللہ والا بننا، دیندار بننا، مولا والا بننا یہ الگ ہے۔ بس یاد رکھو جب مدرسے سے پڑھ کے جاؤ تو جہاں آپ نے 6 سال 7 سال 8 سال محنتیں کی ہے کہنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں میں محنت کی، جدوجہد کی، اچھے نمبر لائے، صلاحیت اچھی ہوئی ماشاءاللہ، تو امتحانات میں اول پوزیشن 2 پوزیشن، ہمیں پتہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ طلبہ اس کے لیے جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ خوب ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو اول 2 پوزیشن آنے کا ذائقہ چکھے ہوئے تھے، تو اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، یا تو اول پوزیشن آنی ہے یا 2 آنی ہے۔ صف سابع میں 7ویں سال مشکات کی جماعت میں چند نمبر میرے کم رہے اور میرا نام کہیں بھی نہیں آیا۔ بہت صدمہ، بہت پریشان، ایسا کیوں ہوا بھائی؟ خیر بہرحال تقدیر ہے۔ تو پھر میں استادوں سے ملتا رہا، ملاقات، تو سب پوچھتے رہے کیا نمبر آیا؟ میں نے کہا کہیں کوئی نام نہیں آیا۔ تو ایک استاد نے مجھ کو پوچھا کون سی کتاب میں نمبر کم آئے؟ میں کہا شرح قائد میں نمبر کم ہے۔ تو وہ بولے کہ شرح قائد میں نمبر کم؟ کتنا نمبر ہے شرح قائد میں؟ حضرت 5 نمبر کم ہے، 50 ہوتے ہیں 45 ہے۔ نہیں، تمہارے نمبر شرح قائد میں کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا پرچہ میرے پاس تھا، میں نے جانچا، میں نے پورے نمبر دیے، تمہارے پورے نمبر ہے۔ سوال کا جواب دخل و دخل مقدر، سوال مقدر کا جواب، سوال مقدر یہ ہے دارالعلوم دیوبند میں تو پرچوں پر نام نہیں ہوتا، تو استاد کو کیسے پتہ چلا کہ تمہارا پرچہ ہے؟ تو بھائی طالب علمی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے خباثت اور ایک ہوتی ہے شرارت، تو شرارت سب کو سوچتی ہے، تو میں بھی کبھی کبھی شرارت کرتا تھا، نام نہیں ہوتا تو کیا شکل ہے کہ اس استاد کو یہ بتاؤں کہ میرا پرچہ ہے۔ تو میں نے ایک ترکیب اختیار کی، اور وہ ایسی ترکیب تھی کہ قانون کی زد میں میری کوئی گرفت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لال قلم سے اپنا نام لکھ کر اور کالے قلم سے اسے مٹا دیا۔ کہتا پوچھتے سے بات نہیں سمجھ میں، تو لال قلم سے لکھ کر اور کالا قلم اس پہ پھیر دیا تو نام مٹ گیا۔ اب اگر کوئی مدرس مجھے بعد میں ناظم تعلیمات مجھ کو پوچھے کہ آپ نے نام کیوں لکھا، یہ جرم ہے، تو میں کہوں گا حضرت میں نے لکھا تو تھا لیکن مگر مٹایا ہے، لیکن مقصد تو پھر بھی حاصل ہو رہا ہے، استاد کو پتا ہے کہ نام کیا ہے، کون کس کا نام ہے، یہ تو مجھے فائدہ ہو گیا اس کا۔ اور فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تمہارے نمبر تو پورے ہیں، میں کل کو جاتا ہوں تعلیمات کو چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، اور نام نہیں بتاؤں گا کون تھے، حضرت تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا او ہو ولی امجد مجھ سے غلطی ہوئی،
نمبر تو تمہارے پورے آئے تھے، مگر 3 اور 2 عربی کے اور کتابت کے، تحریر کی صفائی کے اور عربی کے جو 5 نمبر ہے وہ پرچے پر تو میں نے دیے، لیکن نقل کرنا ان کو ادھر بھول گیا میں، اور اب میں نے صحیح کر دیے، تم جا کے درخواست دو اور کام کرو۔ پھر تو کیا تھا، میں تو تیزی کے ساتھ گیا تعلیمات میں، اور وہ میں نے ان سے کہا یہ ہے، نہیں ایسے تو سب آنے لگیں گے، اور یہ ہے اور فلاں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں حق والا ہوں، میرا حق ہے اور بالکل تصدیق شدہ ہے، مجھے لے کے رہنا ہے، مجھے چاہیے میرا یہ حق۔ بہرحال میں نے درخواست دی اور وہ 5 نمبر مجھے ملے۔ جب انعامی جلسہ ہونے لگا تو نام تو بولنا تھا کسی کا، بس اول پوزیشن میں جب میرا نام آیا تو سارے طلبہ پریشان، یہ کیا دھوکے بازی ہو رہی ہے، نام تو فلاں کا تھا، اس کا نام کیوں آیا؟ مجھ کو لوگ پوچھتے، میں نے کہا بھائی یہ بہرحال یہ تو قصہ تو ضمن نہ گیا۔ میرے عزیز طلبہ یہ شوق ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات عرض کر دوں، ایسا نہیں کہ نمبرات کا شوق کوئی بیکار چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، تشجیع اور ہمت کے لیے یہ بہت سے مدرسوں میں، ساؤتھ افریقہ میں مدرسے ہیں، امتحان ہو گیا، نمبر طلبہ کے نمبر تو نہیں آئے، وہ تو بعد میں ملیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب بھائی اس کا؟ نمبر اہم چیز ہے طلبہ کے لیے، اس لیے کہ طلبہ کو محنت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور ان کو نمبر چاہیے۔ من قتل قتیلا فلہ سلبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اعلان کر دیا کہ جو مار ڈالے کسی کافر کو تو اس کے انعام اس کو ملے گا، چھینی ہوئی چیزیں سب اس کو ملے گی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کا اخلاص جاتا رہا، نہیں، اخلاص تو اپنی جگہ پر ہے، تشجیع کے لیے ساری چیزیں ہیں، ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انعامی جلسے رکھے ہیں اور اول پوزیشن 2 سوم کو انعامات رکھے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اخلاص ختم ہو گیا پڑھنے میں، نہیں، اخلاص ہے، مگر ساتھ میں وہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی ہمت ہو اور آگے بڑھے اور ترقی کرے، یعنی یہ خود مستقل ایک چیز ہے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اول پوزیشن 2 پوزیشن یہ سب تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جب یہاں سے مدرسے سے نکلو تو فراغت کے بعد ایک خاص وقت رکھو، 6 مہینے یا 1 سال، اور میرے عزیزوں جب تک سنو ایک بات، اگر کوئی شخص پائلٹ بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے اور وہ انجینئر بننا چاہے اور فلاں بننا چاہے تو جتنا پائلٹ کا کورس ہے وہ پورا کر لے اور ڈبل مرتبہ پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد جا کر جہاز پر بیٹھ کر جہاز چلانا شروع کرے تو خود بھی جائے گا اور جہاز بھی جائے گا اور سارے جتنے پیسنجر بیٹھے ان سب کو بھی مار ڈالے گا۔ کیا بات ہے بھائی، کہو کہ میرے پاس سند نہیں تھی، سند تو ہے، یہ رہی سند، سرٹیفکیٹ، ہاں سرٹیفکیٹ تو ہے، ڈاکٹر نے سارا پڑھ لیا، سب کچھ پڑھنے کے بعد جا کے آپریشن دل کا شروع کر دیا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں جناب، میں نے پورا کورس پڑھا ہے اور لندن سے میں سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے آیا ہوں، اس لیے میں نے ہارٹ سرجری یہ کھولی ہے، لہذا جو پیشنٹ آئے گا میں دل کا آپریشن کروں گا۔ تو میرے بھائی سب کو قبر میں پہنچا دے گا 1 سال۔ اب تم اپنے آپ سے خود سوال کرو کہ کیا بات ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ یہی وہ بات ہے کہ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا آپ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو میرے پیارے عزیز طلبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، جن مٹھائیوں کی فہرست اور ناموں کو ہم نے یہاں پڑھا ہے ان کو کھانے کے لیے کہاں جاتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں ان کو کھانے کے لیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک عام آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر کے، مولانا قاسم نانوتوی کو کہا آپ نے ایک عام آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر کے علم کی توہین کر دی، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو گئے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تو حضرت حاجی صاحب کی علمی کرامت دیکھ کر کے میں نے ان سے اپنا تعلق قائم کیا ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنا علم ہے۔ جب یہ سب ہو اور اللہ والوں سے صحیح معنی میں تعلق ہو پھر حقیقی طور پر انسان اللہ والا بنتا ہے، دنیا والا نہیں،
مال والا نہیں، جاہ والا نہیں، عہدوں والا نہیں، جنگوں لڑائیوں والا نہیں، جھگڑوں اختلافات والا نہیں، اغراض اور مفادات والا نہیں، حقیقی معنی میں اللہ والا۔ حقیقی معنی میں اللہ والا بتاؤں، حقیقی معنی میں اللہ والوں کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جن کو کام سے مطلب ہے، اپنی شہرت نام، کس کے نام لگے یہ کام، کس کا نام آئے، کون آگے بڑھے، کس کو شہرت ملے، کس کو دنیا جانے، کس کو لوگ پہچانے، کوئی مطلب نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا عالم میں ایک دو بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فرماتے تھے کہ چڑیا کے تو گھونسلہ بھی ہوتا ہے، مگر کیا کروں قاسم کو چند حروف جاننے نے بدنام کر دیا۔ مولوی کہنے لگے لوگ مجھے، میں کہاں مولوی ہوں، میں تو معمولی آدمی ہوں۔ قاسم کو چند حروف کے جان لینے نے بدنام کر دیا، ورنہ اگر قاسم یہ نہ جانتا تو اپنے کو ایسا مٹاتا کہ زمین پر کسی کو یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نامی کوئی بچہ کسی ماں نے جنا ہے۔ سمجھ لینا ان باتوں کو۔ تقریریں تو روز سنتے ہیں ہم، لیکن یہاں دل میں ایسا بھرا ہوتا ہے، کاش میں پڑھ کے دالکا نگر کے مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہوں۔ جانتے ہو اے عوام، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہے آپ؟ اس مدرسے سے جہاں کے طلبا ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یعنی اپنی تعریف کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے میں کون ہوں۔ جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں، وہاں سے آیا ہوں اور وہاں کی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ خوبی ہے۔ یہ سب نکل جاتا ہے، سارا دل سے نکل جاتا ہے، اپنے کو مٹانا اور چھپانا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جی۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف جب حاضر ہوئے، آپ تعجب کریں گے، جو اشعار میں آپ کو سناؤں گا، ایک بریلوی بدعتی ڈاکٹر نے مجھے بتایا اور یہ کہا کہ میں نے جس دن سے مولانا قاسم نانوتوی کے اشعار پڑھے میں نے بریلویت چھوڑ دی اور میں دیوبندی بن گیا۔ اور اس نے مجھ کو کہا، لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں محبت ہے، عشق رسول نہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اس شخص کے عشق رسول کا کیا عالم، تواضع اور عشق رسول۔ امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں، امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا بھی نام شمار، اور جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مدینے کے مجھ کو مورو مار۔ بولے یہ رتبہ کہاں، اگر یہ قاسم زندہ رہ جائے تو مدینے کے کتوں کی طرح پھرتا رہے، اور اگر مر جائے تو مدینے کی گلی کوچوں کے مور و مار جو معمولی کیڑے ہیں، قاسم کا کہاں یہ مقام۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ مدینے کے کیڑے وہ میرے بدن کو کھا لے تو بھی قاسم کہے گا کامیاب ہو گیا، مزے آ گئے اس کے۔ بولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا، بولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں بن کے تیرے غبار۔ قاسم کی مٹی اڑ کر اور روضہ اقدس کے قریب پہنچ جائے، کہاں یہ قاسم کا رتبہ ہے۔ میں جب کبھی بدعتیوں میں پھنس جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، آتے ہیں ایسے علاقے کبھی کبھی، تو میزبان بتاتے ہیں حضرت یہاں 70% سارے اہل بدعت ہیں۔ الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہاں سے اٹھا ہوں تو وہ سارے بدعتی اس قدر قائل ہو کے رہتے ہیں یہ دیوبندیت ہے۔ حضرت ہمارے حضرت کے اشعار عشق رسول میں پوری فیضان محبت کے شروع میں ایک سے ایک اشعار ہے۔ ابھی ایک جگہ ایسی نوبت آئی، میرے کان میں آ کے کہا حضرت عشق رسول میں بات کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے عشق رسول پہ کروں گا۔ ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ دیوبندی لوگوں میں عشق رسول کس قدر ہے، ان کی تو زندگی اتباع سنت پر ہے، سنت 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 اسی پر ہے۔ بہرحال میرے عزیز طلبا، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھ لینے کے بعد اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی اہل دل اللہ والے سے جڑ جانا۔ اب جو میں مغرب تک مضمون بیان کروں
یہ ہے میرا اصل مضمون تم سے کہنے کا. اب جو میں اب اس کے بعد جو مغرب تک بیان کروں گا یہ سمجھ لو کہ تمہید ہے میری. وہ مضمون کیا ہے؟ طلبہ بات سوچتے ہوں گے یار یہ مدرسہ خانقاہ سنتے سنتے تھک گئے، جو آتا ہے بس یہی ایک رٹ ہے اس کی، یہی کہتا ہے کہ بزرگوں سے خانقاہ سے تصوف سے سلوک سے جڑنا، یہی بات کہتا ہے. کتنے سارے پھر رہے یار، یہ سب خانقاہ والے بھی لڑتے ہیں اور مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیسے لے لے کے تقریریں کرتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں بس جو بات عرض کروں گا وہ سن لو. جب کسی اللہ والے سے جڑنا تو پہلے اچھے سے قریب لگ کے دیکھ لینا. کیا دیکھ لینا؟ یہ اللہ والا ہے یا لبادہ اوپر سے اوڑھے ہوئے ہے اللہ والے کا؟ کیوں؟ کسی بزرگ نے خلافت دے دی، اجازت دے دی، خلیفہ بن گیا تو خلافت کا اجازت نہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اور نہ اصلاح شدہ کہ اس کی اصلاح ہو چکی، اس کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. قریب لگ کے پہلے دیکھ لو یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، رہ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، یار میری حالت ویسی ہے یا یہ جو خس و خاشاک اور دنیا کی محبت کے جھمیلے میرے دل میں تھے یہ جل بھن کے کچھ ختم ہوئے کہ نہیں؟ ایسے شخص کو اپنا مرشد بنانا، شیخ بنانا اور پیر بنانا، یہ میرا مضمون ہے آپ طلبا سے. کیوں؟ پہلے والی بات تو آتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں سے جڑ کے یہ کرو. لیکن میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اللہ والا وہ ہو، اللہ والا اغراض والا نہ ہو، مفادات والا نہ ہو، روپیے پیسے والا نہ ہو، دولت کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو، دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے چکر میں ان سے قرب کا متلاشی اور قرب کو ڈھونڈنے والا نہ ہو، واقعی معنی میں اللہ والا ہو. اور واقعی معنی میں اللہ والا اللہ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا، پوری زندگی کا نچوڑ اور پوری زندگی کے تمام احوال کا لب لباب اور خلاصہ سن لو، اور پھر اس خلاصے کو دنیا میں جہاں جاؤ تو تلاش کرنا، ڈھونڈنا. بڑا نامور پیر ہے بھائی یہ، چلو ہم بھی چلو یار. کیوں؟ دعوتیں بھی بڑی ملے گی اور سفر میں جا رہے 100 اور خوب دعوتیں، 15 دن چھٹی ہے میاں، مزے کے ساتھ گھومنا ہوگا اور چکر لگانا ہوگا اور دعوتیں بھی ہوگی. چلو کیوں؟ نامور ہے تو نامور شیخ سے تمہیں نام تو مل سکے گا، اللہ نہیں ملے گا کہ تم نام کے لیے جا رہے ہو، نام کے لیے اللہ نہیں ملے گا. ہمارے حضرت والا میں نے میرے شیخ جو بولتے حضرت شاہ مسیح اللہ نور اللہ مرقدہ، تو جب دیوبند میں پڑھتا تھا مجھے بزرگوں سے اور فوجی بننے سے، فوجی آرمی، ان دو چیزوں سے بچپن سے بہت محبت تھی. اس لیے آرمی والے جب جاتے تھے کبھی کبھی تو چھوٹا سا میں ایسے کھڑے ہو کے بالکل ستون کی طرح کھڑا ہو جاتا اور ان کو دیکھتا رہتا تھا. آج تک یہی بات ہے، جب ان کو دیکھتا ہوں تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ یا تو زندگی کا مزہ اس میں ہے اور یا اس میں، لیکن اس کا مطلب دنیا والا نہیں، یعنی خاص مخصوص میرے معنی مراد ہے. بہرحال تو حضرت شیخ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا خواب میں، اور حضرت نے یہ کتابیں دے دی، مٹھائی دے دی اور یہ دے دیا. لمبا خواب میں نے لکھا اور میں بہت خوش تھا. حضرت لکھ کے بھیجیں گے ارے واہ شاندار مرید ہے اور یہ ہے اور فلاں. خوابوں سے بھی آج کل سلوک طے ہو رہے بہت سو کے. حضرت میرے خواب میں دیکھا، جاؤ تمہیں اجازت دے دی، کل سے مرید کرنا شروع کر لو. تو یہ خلافت خواب والی خلافت ہے، خواب ہی میں کرنا مرید، ویسے نہ کرنا کسی کو. خوابوں والا حضرت مسیح محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاں بھائی اب خواب نہیں، یہ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے ارے اب خوابوں سے سلوک طے ہونے لگا، جاؤ. مجھے حضرت نے جواب لکھا، مدار اعتماد و اعتقاد کا خواب پر رکھنا لا حاصل.
بذریعے مکاتبت مناسبت کا تعلق کر کے علم کر کے اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے. ویسے کوئی مرید اور خواب لکھ دے تو ایسا خوش ہوتا ہے, خواب لکھ کر بتائے تو سمجھو ہو گیا میرا کام. تو میرا منشا یہ ہے میرے عزیز طلبا, اللہ والے سے تعلق قائم کرو. ان اللہ والوں کا کیا حال تھا جو میں نے عرض کیا, قلب دریا اور چشم گریا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلا بنا میرے شیخ کے سینے میں ایسا دل تھا کہ بڑے بڑے عاشق لیلا آتے تھے اور جب وہاں سے نکلتے تھے تو عاشق مولا بن کے نکلتے تھے. آئے بہت سی محبتوں کے گھرے ہوئے, لڑکیوں کے اور عورتوں کے ستائے ہوئے, اس سے رابطہ اس سے رابطہ اس سے رابطہ. چند دن حضرت والا کے پاس رہے, خلوتیں جلوتیں حضرت کی دیکھی, قلب دریا چشم گریا, یعنی اللہ کی محبت میں جلا بنا دل اور آنکھوں سے برسنے والے آنسو. شب و روز خلوتوں میں جلوتوں میں جو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. کیا آنسو ایسے نہیں نکلتے ہم سمجھتے ویسے ہی نکل رہے آنسو. کبھی تو ہو فغار ہو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہوں. اور دل ہی دل میں نہار ہونا یہ اللہ والوں کے یہاں زیادہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں لگتا ہے ایسے ہی وہ نارمل ہماری طرح بیٹھے ہیں, بیٹھے نہیں ہوتے. وقفے وقفے سے آہ کی آواز, کبھی آہ نکلتی تھی حضرت کے سینے سے اور وہ ظاہر ہوتی تھی زبان سے نکل رہی ہے. کبھی یا اللہ معاف کر دینا, یا اللہ معاف کر دینا. میں خانقاہ میں رہا ہوں, میں چھٹی لی, میں نے آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ بات بھی بتاؤں, الحمدللہ توفیق اللہ نے دی. تو میں دارالعلوم میں پڑھاتا تھا. میں نے کہا نہ بھائی پیاس بجھ نہیں رہی, کام نہیں چلتا ایسے دور رہ کے, چلو ایک مرتبہ چھٹی لے کے حضرت کے یہاں جا پڑھتے ہیں. بس چلا گیا, جا کے حضرت کے یہاں پڑھ گیا. چھٹی میں نقصان, اگر میں نقصان آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے اتنا بڑا نقصان برداشت کر کے آپ چھٹی لے کے چلے گئے, کیونکہ وہاں کی تنخواہ ساری پورے سال کی غائب, مکان کا کرایہ دینا, تو یعنی کتنے لاکھوں روپئے کا مجھ کو مزید دینا پڑے گا. لیکن میں بہرحال اندر کا سکون نہیں تھا, تو میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں ایک بار چھٹی لے کے. تو حضرت کے یہاں وہ جو آہ نکلتی تھی اس کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا. وقفے وقفے سے آہ کی آواز, درد دل ترجمانی ہے. وہ جو اللہ کی محبت کا درد سینے میں حضرت والا نے ایک مرتبہ ہمارے دارالعلوم آزاد میں بڑا مدرسہ ہے, حضرت بیان فرما رہے تھے, فرمانے لگے میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری جن کے ساتھ میں نے جنگل میں ایک لمبا عرصہ گزارا, پانی حضرت بھر کے لاتے تھے, تنہا ہوتے تھے. اس پھول پور کے جنگل میں حضرت والا تنہا اور خدمت کر رہے ہیں. جب رات کو حضرت اٹھتے تھے 3 بجے, 8 پاروں کی تلاوت, پوری مناجات مقبول, ناشتہ غائب, 11 بجے تک ایسے چل رہا ہے معاملہ. حضرت نے بیان کیا رات کو جب اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا, یا رب مجھے معاف کر دینا. فرماتے تھے حضرت ایسا لگتا تھا جیسے اندر اسٹیم بھری ہے اور وہ نکل رہی ہے. اللہ کی عشق و محبت کی آگ کی جو اسٹیم ہے وہ بھری ہوئی ہے, اور بار بار یہ جملے دہراتے ہیں. اور اخیر تک حضرت فرمایا کرتے تھے وہ زمانہ وہ وقت مجھے یاد آتا ہے جب میرے ایام حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کے ساتھ گزرے. تو میرے عزیزو دوستو, ایسا کوئی شیخ کہ اس کے قلب سے اللہ کی محبت کی گرمی کی جھلک محسوس ہوتی ہو, بیٹھ کر اس کی باتوں سے, قول سے, فعل سے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں
جی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی. قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جب کسی ایسے لوانے کو آپ پالیں گے تو آپ کو 6 مہینے کے بعد اور چند دنوں کے بعد اپنی ماضی کی زندگی میں اور اس زندگی میں بڑا فرق محسوس ہوگا. خالی پیر مرید ہی نہیں تھی ہمارے بزرگوں کے یہاں، یاد رکھنا اس بات کو. کون ہو تم؟ میں فلاں ہوں. کس سے مرید ہو؟ فلاں سے مرید. بڑا مشہور شیخ ہے. دامن کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی پہلی بار میں جو عرض کر رہا ہوں، میں نے کیا عرض کیا؟ ایسا کوئی جنا بنا جی ایسا کوئی شیخ ہو اس کو پکڑو، اس نے مجاہدات اٹھائے ہو اور مجاہدات کی بٹی سے گزر کر اپنے قلب کے اندر جو اللہ کا غیر تھا اور اس کے کانٹے اور دن کے ادھر ادھر تھے ان سب کو جلا کے اس نے خس و خاشاک کر دیا. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کی آگ سے یہ جو غیر اللہ کی محبت کے بہت سارے کانٹے جھاڑ جھنکار ہیں ان سب کو نکال جلا کے ختم کر دو. جب یہ بات آپ کو محسوس ہوگی اور جب کسی ایسے شیخ کو پائیں گے خود پتہ چلے گا، دن زندگی میں فرق خود محسوس ہوگا کہ کیا فرق ہے. دوسری حضرت کی صفت تھی چشم بیاں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہنا. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں رونا یہ تو ایک کیفیت ہے، کوئی خاص بات نہیں، اگر رونا آ جائے تو بھی ٹھیک ہے اور رونا نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے. بے شک آپ نے جو بات کہی بالکل درست ہے، یہ ایک کیفیت ہے لیکن یہ کیفیت محمودہ ہے اور یہ کیفیت محمودہ مطلوبہ اور مقصودہ عند اللہ ہے. سوال حضرت ہمیں اس پہ اعتراض ہے، کیفیات تو مقصود نہیں ہوتی، محمود تو ہوتی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے یہ مقصود بھی ہے محمود بھی ہے. آپ کہیں دلیل جواب یہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ سے باقاعدہ مانگا تو یہ مطلوب نبی اور مقصود نبی، اور جو مطلوب نبی اور مقصود نبی وہ مطلوب اللہ اور مقصود بھی ہے، وہاں بھی مقصود ہے. کیا مانگا؟ اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بذروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا. اے اللہ مجھے ایسی دعا کے عطا کر دیجئے جو موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہانے والی ہو، ایسی آنکھیں جو دل کو سیراب کر دے. یہاں شاید اس مدرسے میں میں نے کبھی بیان کیا یا نہیں، لیکن ایک بات پیارے طلبا دھیان سے سننا. ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ. جب ہم اور آپ اللہ کے غیر کو دل سے نکال کے اللہ والا بنیں گے اور اس طرف چلیں گے تو حدیث بتا رہی ہے اللہ تعالی قلب میں دل میں حکمت کا ایک درخت لگائیں گے. درخت زمین میں آپ نے لگایا تو پانی بھی تو چاہیے اسے سیراب کرنے کے لیے. جب آپ اسے پانی دو گے تبھی تو وہ درخت پھولے گا پھلے گا، اس پر بہترین پھول آئیں گے اور پھل آئیں گے. تو میرے پیارو یہ جو قلب میں دل میں تم نے یہ جو زہد اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے حکمت کا درخت لگایا، اب تم ان آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہاؤ تو تسقیان القلب، یہ دل کو سیراب کر دیں گی. اور وہ جو دل میں حکمت کا
کا تم نے درخت اگایا، اللہ نے لگایا ہے، پھر وہ پھولے گا اور پھلے گا اور ایسی اس کی خوشبو مہکے گی۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، انبن سمجھتے ہو؟ جھگڑا۔ نفس کہہ رہا ہے موبائل، اسمارٹ موبائل، جمعرات کی رات میں کمرے میں اکیلا ہوئی اسمارٹ موبائل دیکھوں، ننگی فلمیں دیکھوں، یہ بہت شاندار چیز نظر آتی ہے، یہ خوبصورت لڑکا بار بار سامنے آتا ہے، نظر بھر کے سے دیکھوں۔ نفس کہہ رہا ہے مگر آپ اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہی حضرت شیخ میں فرماتے ہیں نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی تو روح میری سنبھلو ریحان و سوسن ہو گئی۔ کیا حضرت کے اشعار ہے؟ فرماتے ہیں جب سے میں نے کشتی لڑی ہے ان نفس کے تقاضوں سے اور میں نے مجاہدات سے میں گزرا ہوں تو میری روح یہ جو 3 قسم کے پھول ہیں یعنی مثال ہے ایسی خوشبو والی بن گئی کہ اب اس کی خوشبو چاروں طرف مہک رہی ہے اور پھول رہی ہے۔ جب سے اختر روکشے اغیار و بیگانہ ہوا، جب سے اختر روکشے اغیار و بیگانہ ہوا، یعنی جب سے اس نے ادھر ادھر سے اپنا دل ہٹایا تو اللہ والوں کے یہاں اس کی وقت بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ عالم ہوتا ہے جو حضرت نے دوسرے شعر میں بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ چار سو ہے عجیب حضرت کے اشعار، سارا قرآن و حدیث کا مجموعہ۔ توفیق الہی فضل خداوندی سے میں نے حضرت کے ہاں جب یہ شرح کی، حضرت موجود ہوتے تھے، تشریف فرما یہاں کرسی پر، میں ادھر بیٹھتا تھا۔ چلو تو تقریباً پوری کتاب کی شرح 7-8 ہزار صفحے میں ہے، لیکن چھپی نہیں وہ مفصل والی کو حضرت نے فرمایا مختصر کر لو تو 3 جلدوں میں آئی۔ ایسا قرآن و سنت، اور بھائی کیوں نہ ہوتا، یہ اشعار کو حضرت نے بنائے تھوڑا ہی ہے کہ شعر و شاعری کے انداز کو دیکھ کے حضرت بنا رہے ہو، یہ تو دل پر ایسے علوم القاء ہوتے اللہ والوں کے۔ گائے اور بھینس، ان کا بچہ تھوڑی دیر کو تھنوں پہ لگاؤ اور اس کے بعد ہٹا لیتا ہے اور پھر جو گائے والا دودھ والا وہ دودھ نکالتا ہے۔ کیوں؟ وہ دودھ جوش مار کے اب تھن میں آ گیا۔ پیارو جب اللہ والا صحیح اللہ والا بن جاتا ہے اس کے قلب میں اللہ تعالی حسب حال حسب ضرورت مجمع کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں وہ علوم عطا فرماتے رہتے ہیں اور وہ اندر جوش مارتے ہیں، یہ بات بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو۔ اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے جس شخص کا جس دریا کا کنیکشن اور رابطہ سمندر کے پانی سے ہو جائے اس دریا میں بھی بھلا کہیں پانی کم ہوگا؟ یہی تو اصل علم ہے، یہی تو اصل علم ہے جی۔ ایک نور خاص جب کنیکشن اور رابطہ وہاں سے جڑ گیا، مضبوط رابطہ، مضبوط۔ عشاء کے بعد کبھی حضرت بیٹھے تھے فجر تک تقریر کر رہے اور مجمع میں ہمارے اسد افریقہ میں کئی مرتبہ بڑے بڑے شیخ الحدیث قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ یار یہ جو باتیں ہیں یہ تو کبھی ہم نے زندگی میں سنی نہیں، وہی حدیث شریف وہی آئے تھے، لیکن یہ جو مضامین حضرت بیان فرما رہے ہیں یہ کہاں سے بیان فرما رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، اور ذکر سے جب ملا نور جاں میں
صحرا میں ہوں گلستا میں، رہ کے صحرا میں ہوں گلستا میں. کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی جنگل میں ہے، سیدھے جھوٹ بات ہو گئی کہ ہے تو جنگل میں اور کہہ رہا ہے میں شاندار باغیچے میں ہوں. اب ساؤتھ افریقہ سے میں یہاں کسی جنگل اور گاؤں میں ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو فون کروں جی بہت شاندار سرسبز و شاداب باغیچے میں کھڑا ہوں، تو وہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، دکھاؤ تصویر دکھاؤ کہاں ہے. اللہ جب بنگلہ دیش کی سرزمین پر غریب غریب جگہوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عشاق اور اللہ کے دیوانے و مستانے کسی سرزمین پر بیٹھ کر اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی یادوں میں مست ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بیان کرنے والا، تذکرے کرنے والا بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور سننے والے بھی اللہ کے لیے سن رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ منظر تمہیں لندنوں، پیرسوں، جرمنوں، افریقہ، امریکہ، دبئی کے ہوٹلوں میں نہیں ملے گا. یہ ہے وہ گلستان، یہ ہے وہ گلستان. میں آپ کے سامنے خالی دیوبند کے کسی دیہات کا، مظفر نگر کے دیہات کا آدمی آ کے نہیں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ میں ایک بزنس مین، کاروباری آدمی ہوں. دبئی میں، ترکی میں، سعودی میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں سب جگہ سے کاروبار کرتا ہوں. اس بات کو ذکر کر کے کہنا چاہ رہا ہوں گڈیوں میں پیسوں کے جمع کرنے میں خدا کی قسم کوئی سکون نہیں رکھا. سکون صرف اللہ نے اپنی یادوں میں، تذکروں میں، محفل میں ہو، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں ذکر سے جب ملا نور جاں میں، رہ کے صحرا میں ہوں گلستا میں. اور کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر. کہاں کی انجمن؟ یہ جب تک اللہ نہیں تھے، پڑھتے پڑھاتے تو تھے اور دنیا کے کاموں میں رہتے تھے، کچھ پیسہ کما لیا، کچھ بیان تقریر کی پیسہ لے لیا اور کچھ جمع کر لیا، اچھی گاڑی واڑی خرید لی، تو یہ تو تھا. آئے ہے لیکن کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، اور ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. اب تو میرے قلب میں، مطلب شاعر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب تو میرے قلب میں اللہ کی ایسی تجلیات ہیں کہ کسی چیز کی دنیا میں مجھ کو پرواہ نہیں. نہ خواہش ہے، نہ رغبت ہے، نہ آرزو ہے، نہ تمنا ہے، نہ چاہت ہے. اللہ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ. میرے شیخ فرما رہے ہیں یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ. کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے. ابھی شرح کروں گا. خرد کے سامنے گرچہ 100,000 عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے. نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے. میں اس شہر سے گزرتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں.
تاجر ہو نا، ادھر سے مال کما لو، ادھر سے ان کو اتنا مال دے دو، ان کو دے دو، وہاں مال ایکسپورٹ کر لو، یہاں امپورٹ، ادھر سے یہ خیرت کے سامنے گرچہ ہے 100,000 عالم، اتنا بڑا ایک مکان بنا لو، ایک پلاٹ یہاں لے لو، ایک مارکیٹ یہاں لے لو، ایک ایسی گاڑی بیٹے کے پاس ہونی چاہیے، داماد کو ایک ایسی گاڑی دے دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اہل خرد و عقل و اہل دنیا، تمہاری زندگی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہزاروں عالم ہوں گے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ فیکٹری، یہ مال، یہ خزانے، لیکن اہل دل اللہ والوں کی پکار ایک ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نگاہ عشق میں، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے۔ سوال مقدر حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آخر یہ چیزیں بھی تو ضروری ہے نا۔ ارے بھائی، جب تم خدا میں فدا ہوگے اور خدا کے دیوانے و عاشق بنو گے تو تمہیں نظروں میں آئے گا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ بھاگتی جا رہی تھی، دنیا سائے کی طرح ہے جی، وہ تو بھاگتی تھی، جب سے میں نے اپنے مولا کو پایا تو کیا ہوا؟ پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا سارا جہاں، ارے پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا سارا جہاں، کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں؟ مل گیا، سمجھ لو سارے مسائل وقت پر ایسے حل ہوتے جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ داماد نے ملا تو بہت شاندار، اور بیٹے کو بیوی یعنی بہو آئی، جتنے بیٹوں کو بیویاں ملی وہ بھی نیک دیندار، اور بیٹے بھی بچے بھی سارے فرما بردار، اور بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے رکھی ہے۔ تو اس آدمی کو لگ رہا ہے میرے مولا اتنے مہربان ہیں آپ، مجھے تو آپ نے دنیا میں جنت کا مزہ دے رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اور ہم اور آپ اللہ کے لیے دل سے دنیا کو پھینکے اور دنیا سے لت مارے اور اللہ میں بس اسے چھوڑ دے جاؤ، بھاڑ میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے عالم کیوں بناؤں؟ اور حضرت فرماتے ہیں یمانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤ؟ فرماتے ہیں گاڑیاں، اچھے مکان اور اچھی لگژری لائف اور چیزیں اور بیڈ اور صوفے اور دنیا کے مالو متاع ٹھیک ہے، اچھے لگتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یہ نہ سمجھنا کہ ان کا استعمال منع ہے، میرا جو مدعا ہے وہ ہے ان کے پیچھے بھاگنا اور اپنے دینی مقاصد کو قربان کر دینا ان کی خاطر۔ مالدار دولت والا ہے، کسی بھی طرح سے تعلق رکھنا ہے، چاہے کتنا ہی مداہنت کرنی پڑے، دینی احکام پامال ہو، لیکن اس سے تعلق ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا۔ یہ ہمارے کبھی کبھی زیادہ نہیں تھا، جب ہم اس کو چھوڑیں گے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب سوالات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دبئی میں نے ایک مرتبہ تاجروں میں بیان کیا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ کے قریب، تو وہ ایک تاجر، میرا بیان کیا تھا، سارے بیان کا نچوڑ تھا یہ جو قرآن و حدیث میں من حیث لا یحتسب من حیث لا یحتسب من حیث لا یحتسب آیا ہے، میں نے اس کو واضح کیا ان کے سامنے۔ میں نے کہا یار آپ لوگ ٹینشن میں کیوں رہتے ہو؟
ڈپریشن، ٹینشن ہر وقت، کئی دن گزر گئے نیند نہیں آ رہی، ٹینشن ہے جی، حالات سے ٹینشن، کیوں رہتے ہو ٹینشن میں؟ پھر علماء بیٹھے ہیں یہاں، میری اصلاح فرمائے، اگر اس میں غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے تاکہ دوبارہ کہیں بیان نہ کروں۔ اللہ عز و جل اپنے متقی بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، جب تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، میرے احکام کو پورا کرو گے اور میرے وفادار بندے بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ذہن سے سوچنا مت، پریشان نہ ہونا کہ میری بیٹی کی شادی کہاں سے ہوگی، اس کا بیٹے کا گھر کہاں سے بنے گا، میرا فلاں کام کیسے ہوگا، میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کو سوچنا بھی نہیں۔ میرا غیبی نظام تمہارے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح حرکت میں آئے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کو دعائیں سکھائی گئی، اللہم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ کیا مطلب ہے؟ پیارو، اللہ کے نظام کو کبھی اپنی عقل سے مت سوچنا، یار یہ کام کیسے ہوگا، خیر یہ کیسے ہوگا، ٹینشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب، ہمارے گمان سے بڑھ کر ہے، ایسی کوئی شکل پیدا کریں گے کہ چٹکیوں میں ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنا ایک قصہ آپ کو سنا تھا جو خود پیش آیا ہوا، 10-15 سال ہوئے، کتاب میں بھی میں نے اس کو لکھا ہے لیکن بغیر نام کے لکھا ہے۔ ایک قصہ سنا تھا، کسٹم میں مال بری طرح سے پھنسا، مہینوں تک پھنسا رہا، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا رشوت دینی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیا ہوا آخر میں؟ بس وہ تو پھر کبھی زندگی رہی تو سناؤں گا۔ میرے عزیز طلبا، وقت بھی ہو گیا ہے، اور خلاصہ میں جو بات پیش کر رہا تھا آپ حضرات سے کہنا تھا کہ جب کسی اہل دل اللہ والے سے تعلق کرو، 5 منٹ ہے، ذرا 2-3 ضروری باتیں ہیں وہ کہہ دوں۔ جب کسی اہل دل اللہ والے سے تعلق کرو، چند دن اس کے پاس یا تو رہو یا خط و کتابت، صحبت قریب ہی ہو تو بہتر ہے، صحبت میں رہو، ذرا دیکھو، اچھی طرح سے دیکھو بھالو، استخارہ کرو، پھر جا کے اس کے ساتھ جڑو، اور بس ہو گئی اصلاح نہیں۔ اس کے بعد اطلاع اتباع، اطلاع اتباع، اطلاع اتباع، یہ 2 لفظ نہ بھولنا کبھی بھی۔ شیخ کو بتاؤ، حضرت 1 سال پہلے میں جس طرح نماز پڑھتا تھا، نماز میں خضوع ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں رہتی، کبھی ذہن ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا ہے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ وہ علاج بھیجیں گے۔ حضرت گھر میں بیوی سے بہت لڑائی رہتی ہے، میں تو تھک گیا ہوں، کیا کروں، جی چاہ رہے طلاق دے دوں؟ حضرت نے علاج بھیجا، یہ کام کرو۔ حضرت ایک پڑوسی نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، روزانہ کوڑا میرے گھر کے باہر ڈال دیتا ہے، کیا کروں؟ حضرت فلاں جگہ یہاں فلاں بزرگ کی خانقاہ ہے، روزانہ میں تو ان کے ماننے والوں سے پریشان ہو گیا ہوں، آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، جو بھی بات ہے لکھو، حال لکھو اپنا، اور اس کے بعد جو نسخہ ادھر سے تجویز کیا جائے اس کو قبول کرو، لو، استعمال کرو، برتو۔ ڈاکٹر کو گئے، ہاتھ دکھایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، خوشی کے ساتھ چلا آیا، چلو کم از کم ایک بیماری پکڑی گئی، بیماری تو پکڑی گئی۔ اس کے بعد اس نے نسخہ لکھا، لا کے نسخہ دانت میں رکھ دیا، گیا پھر ڈاکٹر کے پاس، 1 ہفتے کے بعد پوچھا کیا رہا، طبیعت کیسی ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب بخار ٹھیک نہیں ہوا، بخار ٹھیک نہیں ہوا، کتنی خوراکیں کھائی اب تک؟ کہ نہیں میں نے دوائی نہیں خریدی، آپ کا نسخہ تو میں نے وہاں دانت میں رکھا ہے۔ تو بھائی کیسے کیا فائدہ ہوگا؟ پیر مریدی بہت پھیلتی جا رہی ہے، بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھ لینا یہ بات، پیر ہو، شیخ کامل ہو، مربی اور مرشد ہو۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد لاٹ کا نام سنا؟ مولانا احمد لاٹ 4 نصیحتیں ان کو کی تھی جب وہ طلبہ ندوے سے پڑھ کے فارغ ہو رہے تھے۔ وقت نہیں ہے میری ڈائری میں، یہ میری ڈائری ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے موجود، اور آج میرا جی بھی چاہا تھا کہ میں بیان کروں ان کو۔ 4 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی اپنا دینی مشیر اور مربی کسی کو بنا کے لے کے چلنا، لیکن پہلے دیکھ لینا اس دینی مرید اور مشیر اور مربی میں نمبر 1 تو تمہیں اس پر اعتماد ہو اور تمہارا خیر خواہ ہو،
خالی یہ نہیں کہ بس ہم تو سلسلے میں داخل ہو گئے فلاں کے مرید ہیں جی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی جگہ جاؤ، طالب علم بنو یا تبلیغ میں جاؤ، کہیں بھی رسمی طور پہ کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو کسی ایسے شیخ کو پکڑو جی جہاں بیٹھ کر محسوس ہو واقعی کہ قلب کے اندر سے اللہ کا غیر نکل رہا ہے، میری نمازوں میں اضافہ ہو گیا، دین پر چلنا آسان ہو گیا، برائیاں اور گناہ چھوٹنے لگے۔ یہ خاص پہچان ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، اور پھر اطلاع اور اتباع کے ساتھ چلو۔ یہ جو باتیں میں نے بیان کی وہی ان کو اس پر محمول نہ کر لے، اخیر میں دل میں بات آ گئی کہ اس کا منشا یہ ہے عیاذ باللہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، توبہ توبہ توبہ۔ میرے سے بیعت کرنے کے لیے بہت لوگ مجھ کو کہتے ہیں میں نہیں بیعت کرتا۔ کیا مطلب بیعت نہیں کرتے؟ میں ان سے کہتا ہوں تعلق رکھنا کچھ دنوں تک